جی رپورٹر ٹائم کے ساتھ میں ہوں آصف علی عباسی. میں اس وقت موجود ہوں بنی گالہ کے عمران خان چوک پہ، جہاں پہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے اساتذہ کا احتجاج جاری ہے، جو 3 دنوں سے لگاتار یہاں پہ موجود ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2009 میں اپوائنٹمنٹ کیے گئے جو استاد ہیں ان کو نہ تنخواہیں ملی ہیں، نہ ان کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی ملی ہے. اسی سلسلے میں آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ موجود اساتذہ سے جو 3 دنوں سے یہاں پہ موجود ہیں، ان کے موقف دیکھتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں اور عمران خان چوک پہ آنے کا ان کا کیا مقصد تھا، جبکہ گورنمنٹ بھی عمران خان کی ہے. عمران خان کی گورنمنٹ کے موجود ہونے کے باوجود ان کو وہاں پہ مسائل جو ہیں کیا درپیش ہیں. اس سلسلے میں آئیے لوگوں سے ملتے ہیں، اساتذہ سے ملتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خیبر پختونخوا کی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب کاشف. آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں اور ان کا حل آپ کیا سوچتے ہیں. جی کاشف صاحب. دیکھیں، میں اس وقت 32 یونیورسٹیز جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اس میں جتنے بھی کنٹریکٹ ڈیلی ویجز کلاس 3 کلاس 4 امپلائیز ہیں ان کا صدر ہوں. میں یہاں پر صرف ایک ریکویسٹ ہم کرنے ہیں، ایک ڈیمانڈ ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا. جتنے بھی کنٹریکٹ امپلائیز ہیں، ڈیلی ویجز امپلائیز ہیں، کلاس 3 کلاس 4 کے ہوں، ٹیچرز ہوں، جو بھی ہیں ہمارے، کے پی اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے، یونینیمسلی پاس ہوئی ہے کہ ان سب کو ریگولائز کر دو. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک ریزولوشن آ گئی ہے تو صوبائی گورنمنٹ اب اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں ایک بل جنریٹ نہیں کرتی، ایک ایکٹ پاس نہیں کرتی کہ یہ سب تکلیف میں یہ سب ریگولائز ہو جائیں؟ یہاں میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو ہماری ریزولوشن ہے 1403 یہ یونینیمسلی پاس ہوئی ہے، اور جو ریزولوشن یونینیمسلی پاس ہو جائے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے پروونشل کیبنٹ پہ. پروونشل کیبنٹ کو 60 ڈیز کے اندر اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان 60 ڈیز کے اندر ہی سی ایم صاحب نے وہ سوابی میں ایک خطاب کیا ہے کہ میں ان میں سے کسی کو بھی ریگولائز نہیں کروں گا، اور انہوں نے ریزن بتایا ہے کہ میں ان کو اس لیے ریگولائز نہیں کروں گا، اگر ان کی نوکری پکی ہو گئی تو یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سی ایم سے، 15 سال تک یہ ملازم کام کر رہے تھے یونیورسٹی میں، ایک کمپلینٹ بھی ان کے بارے میں نہیں آئی. ہم نے کبھی بھی ریگولائزیشن کی بات نہیں کی. آج ریگولائزیشن کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ 32 میں سے 14 یونیورسٹیز میں ایڈورٹیزمنٹس آ گئی ہیں. ان پوسٹوں پہ ایڈورٹیزمنٹس آئی ہیں جن پہ یہ ملازمین کام کر رہے ہیں، نئے لوگ بھرتی کر رہے ہیں. یہ اوور ایج ہو چکے ہیں، کہیں اور اپلائی نہیں کر سکتے. جب یہ کہیں اور اپلائی نہیں کر سکتے اور اپنی یونیورسٹی والے بھی نکال دیں تو مجھے بتائیں یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو میں تحریک انصاف سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمیں انصاف دو. دیکھیں، یہاں جتنے بھی لوگوں نے آپ کو عزت دی ہے، لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو آپ بنے، خدا را اپنی باتوں پہ قائم رہو. آپ لوگوں نے کہا تھا ہم نوکریاں دیں گے، آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے کبھی نہیں کہا ہم نوکریاں چھینیں گے. یہاں 70% 32 یونیورسٹی کے امپلائیز سے آج نوکریاں چھین لی گئی ہیں. پورا کے پی کے اسمبلی کہہ رہی ہے. ان کے پاس ایک جواز ہے. پنجاب کا میں ذکر کروں گا. پنجاب میں صرف ایک اپلیکیشن آئی تھی پاکستان سٹیزن پورٹل میں، اور انہوں نے پنجاب کی جتنی بھی یونیورسٹیز کے امپلائیز تھے ان کو ریگولائز کر دیا. اتنا پروفیشنلی ایکٹ کیا ہے. پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، یہاں پر بھی ان کی حکومت ہے. تو یہاں سی ایم صاحب کو اتنا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ریگولائز ہو گئے تو کام نہیں کریں گے؟ یہ الہام کیسے ان کو آیا ہے؟ کیا ان کے بارے میں کوئی کمپلینٹس ان کے پاس آئی ہیں؟ نہیں. ہمارے پاس لیٹرز موجود ہیں کہ ہائی پرفارمنس کے، ایکسیلنٹ پرفارمنس کے، اور پچھلے 8-10 سالوں کے لیٹر موجود ہیں. ہمیں ایون نکالنے سے 1 مہینہ پہلے بھی لیٹر دیا گیا ہے کہ ہم آپ کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں. جتنے بھی یہ کنٹریکٹ امپلائیز ہیں ہر 6 مہینے بعد ان کی پرفارمنس ایولیویشن ہوتی ہے اور ایچ سی کرتی ہے. ایچ سی نے کہا یہ بیسٹ امپلائیز ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بیسٹ امپلائیز ہوتے ہیں، پاکستان کو سرو کرتے ہیں، کیا ادارے ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ آج دھوپ میں یہ کھڑے ہوئے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل بارش میں کھڑے ہوئے تھے. مجھے بتائیں کہ ایک سفید پوشی تھی، ہم کوئی زیادہ تنخواہ نہیں لے رہے. ہماری میکسیمم جو لیکچر لیتا ہے 45,000 لیتا ہے، یہ لوگ تو 10-10 20-20 ہزار تنخواہ لے رہے ہیں. ایک سفید پوشی تھی. آج ہم پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں ہم نے سفید پوشی اپنی ختم کر دی ہے. پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. ہم لوگ اگر یونیورسٹی سے نکالے گئے کہیں اور اپلائی تک نہیں کر سکتے. تو مجھے بتائیں، کل انہوں نے اپنی ڈگریاں چلائی ہیں، کل جتنے امپلائیز تھے انہوں نے اپنی ڈگریاں کیمرے کے سامنے جلائی ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس لیے جلائی ہیں کہ اب ان کی یہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہے. ناظرین آئیے یہاں پہ موجود لیکچرر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہے اور آگے کا لائے عمل کیا ہے ان کا. جی
السلام علیکم. تھینک یو بردر. ایسا ہے کہ آپ نے ہمارے جو کافی سارے دوست ہیں آپ نے ان کی بات سنی ہوگی. اس طرح ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ فیکلٹی ہے، یعنی جتنے بھی ٹیچرز ہیں، لیکچرارز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، یا جتنے ہمارے کلاس 3 کلاس 4 امپلائیز ہیں، وہ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 10 12 14 سالوں سے وہ کانٹریکٹ پہ ملازمت کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی کو ان کی ضرورت ہے، اور لیکن ان کو ریگولرائز نہیں کیا جا رہا. دیکھیں اگر یہ کانٹریکٹ ملازمین، اگر یہ چونکہ ایکسپیرینس ہے ان لوگوں کے پاس، پچھلے 8-10 سالوں سے وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں یا ایڈمن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ آلریڈی ایکسپیرینس لوگ ہیں. اگر ان کی جگہ دیکھیں، یہ تو ایسا ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے وہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، تو ساتھ میں یہ لوگ بھی اس حساب سے جو ہے لوگوں کے یونیورسٹی لیول پہ جتنے بھی امپلائیز ہیں اس میں بھی شفلنگ کرتے رہتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہ ایکسپیرینس کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے. اور دیکھیں، یہ ابھی میں نے ایک بات سنی ہے کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کی جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک وضاحتی بیان دیا ہوا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو ان کے پاس کیا، اگر یہ آٹونومس باڈی ہے یونیورسٹیز، اور اگر ان کے پاس ان کو ریگولرائز کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر ان کے پاس یہ اختیار کیسے آ گیا کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ادھر سے پشاور سے نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں کہ جی جتنے بھی یونیورسٹیز امپلائیز ہیں ان سے 5 دنوں کی ڈیڈکشن کرے، فلڈ ریلیف فنڈ اکٹھا کرتے ہیں. دوسری طرف سے جو اپوائنٹمنٹ پروسیجر ہے کانٹریکٹ کے لیے 11(5)D، اس کو ہم کہتے ہیں 11(5)E رولز ہیں، تو وہ 11(5)E یا 11(5)D رولز بنانا وہ حکومت کا کام ہے. لیکن اگر وہاں پہ ریگولرائزیشن کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور یہ یونیورسٹی کا اختیار ہے. تو پھر آپ یہ اس میں انٹرفیرنس کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو آپ چھوڑیں یونیورسٹی کو، ان کے جو اٹانومی ہے، ان کو جو آپ نے اٹانومس انسٹیٹیوشن ڈکلیئر کیے ہیں، تو پھر ان کو اپنے جتنے بھی وہ فیصلے کرتے ہیں تو ان کو یہ اختیار دے کہ اپنے فیصلے خود کریں. اسسٹنٹ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساجد حسن صاحب، آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس معاملے کے لیے. جی ساجد صاحب. السلام علیکم. جی سر، ہم تو ایک مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے 32 یونیورسٹیز میں سے جتنے لوگ ہیں کانٹریکٹ پہ کام کرنے والے، ان لوگوں کو ریگولرائز کیا جائے. اور مطالبہ اس لیے بھی جائز ہے کہ یہ جتنے لوگ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں یا جو نکالے گئے ہیں، یہ لوگ بجٹڈ پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. بجٹڈ پوسٹ مطلب کہ ان کی سیلریز آ رہی ہے HEC کی طرف سے اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے لیے گئے ہیں، سلیکشن کمیٹی یا سلیکشن بورڈ کے ذریعے. اور پھر اب جا کر حکومت ان کو کہتی ہے کہ 3 سال کے بعد چونکہ ہمارے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے ایکٹ میں، اس لیے آپ کو نکال رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ یہ ایکٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ انہی اسمبلی سے پاس ہوا بل ہے جو 2012 میں پاس ہوا ہے، 2016 میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. تو اب وہی پروونشل گورنمنٹ ہے، وہی حکومت ہے، اور اس حکومت سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی اسمبلی سے جا کر بل میں امینڈمنٹ کرے یا بل کو ختم کر لے. تو یہ لوگ آٹومیٹکلی اپنے سروسز سے نہیں نکالے جائیں گے اور ریگولرائز ہو سکتے ہیں. تو حکومت کہتی ہے یونیورسٹیز اٹانومس ہے. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2018 کو یہ ہوا کہ پنجاب میں جتنی یونیورسٹیز میں کانٹریکٹ ملازمین تھے ان سب کو ایک آرڈر کے ذریعے، ایک گورنر صاحب کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے. تو اگر پنجاب میں PTI کی حکومت یہ کر سکتی ہے تو خیبر پختونخوا میں پچھلے 10 سال سے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کسی پارٹی کو دوسری طرف چانس ملا ہے. تو ہم خیبر پختونخوا کے لوگ یہ اپنا جائز مطالبہ PTI کے سامنے رکھنے میں میرے خیال میں حق بجانب ہے کہ جس طرح پنجاب میں ہوا ہے اسی طرح ہمیں بھی ریگولرائز کر دیا جائے. اب 3 دن ہو گئے ہمیں یہاں آئے ہوئے، لیکن یہ ایک بدقسمتی کی بات کہہ لے یا شاید کہہ لے کہ ہم ان کے پرائرٹیز میں نہیں آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کے لیے انہوں نے ایک سلوگن رکھا تھا کہ سلام محسن، ہم وہ محسن یہاں سڑک پر بیٹھے ہوئے 3 دن سے نہ نہائے ہیں، نہ ہم پراپر ہمیں کوئی کھانا مل رہا ہے، نہ ایون واش روم کی فیسلٹی ہے. لیکن ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے. میری ریکویسٹ ہوگی ہمارے جو سوشل سوسائٹی ہے، جو ہماری سول سوسائٹی ہے، ان سے بھی کہ یہ کم از کم خان صاحب سے اتنا پوچھے کہ جن لوگوں کو آپ نے محسن کا درجہ دیا تھا کم از کم ان سے جا کر بیٹھیں، ان سے بات تو کریں. کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس پہ نہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں، نہ کوئی کام ہو رہا ہے اس پہ.
اور اسی وجہ سے وہاں پہ ہم جو ہمارا پروونشل منسٹر ہے ECD کا، اس کے ساتھ بھی ہماری نیگوشیشن تھی، اس سے ہم نے باتیں بھی کی ہے، لیکن ہمیں کوئی مطمئن جواب نہیں مل رہا تھا، تو ہم مجبور ہو کے یہاں پہ آئے۔ ہم سڑکوں کی لوگ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں جیسی PTI گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہمارے محسن ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی محسنوں کو جہاں سے آپ کی قوم بنتی ہے، آپ ان لوگوں کو اگر سڑکوں پہ بٹھائے اور اس طرح بٹھائے کہ آپ پوچھی بھی نہیں۔ 3 دن ہو گئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ نہ آتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ تو ہم سے ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی آپ یہاں پہ آئے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نیگوشیشن کر لے کہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے، اپنا موقف تو ہمارے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ ہمارا اگلا ابھی جو ہم آئے ہیں، ہم تو اس خاطر آئے کہ اس کو ہم نے مطلب نہ کوئی دھرنا ہے نہ کوئی احتجاج ہے۔ 3 بجے تک یہ ہمارا جرگہ ہے، جیسی پشتونوں میں ہوتا ہے ایک جرگہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو آئے ہیں یہ ایک جرگی کی اس میں آئے ہیں، ہم ایک جرگہ لے کے آئے ہیں، لیکن یہ جرگہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میرے خیال سے۔ تو اگلا ہمارا پلان B آئے گا، وہ ہمارا سارا کیبنٹ جو ہے وہ بیٹھیں گے، اس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پلان B میں ہم کیا کیا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس جرگے کو ہم یا احتجاج کا یا اس کا دھرنے کا نام دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجلال حیدر میرا نام ہے اور میں اکوسیا کا انفارمیشن سیکٹری ہوں۔ تو ہماری مذاکرات انشاءاللہ ابھی ہماری بات وہ وہاں پہ سے لوگ آئے ہیں اور نیگوسیشن کمیٹی وہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن اب تک ہماری نیگوسیشن نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا جو ایجنڈا ہے، ہمارے ریلیوڈ پرسنس جن کو نوکری سے نکالا گیا ہے اور جو کنٹریکٹ پہ کام کر رہا ہے، ان کی ریگولرائزیشن ہے فرام دا ڈیٹ آف دیئر انیشیل اپوائنٹمنٹ۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ ابھی نیگوسیشن کمیٹی جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے تو نیگوسیشن ہو جائے گی، کیونکہ وہ کیپٹل ایڈمنسٹریشن بھی یہ چاہتی ہے کہ نیگوسیشن ہو جائے، کیونکہ ہم 3 دن سے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ابھی ان کی کور کمیٹی کے جو ممبران ہیں جو بنی گالا ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے، ہم نیگوسیشن کریں گے ان کے ساتھ۔ لیکن ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ ریلیوڈ پرسن جو ہمارے ہیں، جن کو نکالے گئے ہیں، ان کو دوبارہ بحال کرنا، وہ بھی ریگولر بحال کرنا، اور جتنے بھی ہماری کیڈر کے لوگ ہیں، کلاس 3 سے لے کر لیکچرر سٹاف تک، اسسٹنٹ پروفیسر جتنے بھی ہیں، ان کو ریگولرائز کیا جائے۔ ہمارا یہ کلیئر کٹ سٹینڈس ہے۔ اور جس طرح اجلال صاحب نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے، میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل سے ان کو 3 بجے تک ڈیڈ لائن دیا ہوا تھا کہ 3 بجے تک آپ کو ٹائم ہے، آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں۔ اگر آپ ہمیں مطمئن کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو 3 بجے کے بعد پھر ہم اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو جو ہے نیکسٹ لیول پہ جائیں گے اور ہم اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں گے۔ ابھی تک جو ہے وہ ہمارا جرگہ چل رہا ہے، ہم ادھر KP سے ایک جرگہ لے کے آئے ہوئے ہیں، اس میں میل فیمیل اور فیملیز موجود ہیں، بچے بھی آئے ہوئے ہیں ساتھ میں۔ اور اگر یہ جرگہ ہمارا ناکام ہوتا ہے تو پھر اس جرگے کو ہم نے دھرنے اور پروٹیسٹ کا نام دینا ہوگا، اور آگے جو نیکسٹ جو اسٹریٹجی ہے وہ 3 بجے کے بعد جب ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں گے اور ہمیں پتہ چلے گا تو نیکسٹ اسٹریٹجی ہم اناؤنس کریں گے، آپ کے ساتھ شریک کریں گے۔ تھینک یو جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف صاحب، جو وائس پریزیڈنٹ ہے خیبر پختونخوا سے، جو تشریف لائے۔ آئیے ان سے موقف جانتے ہیں کہ آج کے پروٹیسٹ کی وجہ کیا ہے اور کیا کیا ڈیمانڈز ہے۔ جی خلیل صاحب۔ میرا نام الطاف خلیل ہے، میں یونیورسٹی پشاور سے ہوں اور ایکیوسا کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ ہمیں 13 14 15 سال ہم ڈیوٹی کر چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے KPK میں جو PTI ہے اس کی 9 سال سے زیادہ حکومت رہی ہے، لیکن اس حکومت میں وہاں ہمیں مستقل نہیں کیا گیا، حالانکہ ہم وقتاً فوقتاً احتجاج کرتے رہے، مگر اب مجبوراً ہمیں یہاں آنا پڑا، اور یہ ہماری دوسری بار ہے جب ہم یہاں آئے۔ ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے ہو جاتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا، لیکن اس بار جب ہم آئے ہیں تو دھرنے کی شکل، پہلے جرگہ تھا، ابھی دھرنا ہے۔ جب تک ہمارا کام نہیں ہوگا ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، ہمارے بچے بھی آئیں گے، ہم سب یہاں پر ہوں گے۔ اچھا، کوئی نمائندہ آپ کے پاس آیا ہے ان 3 دنوں میں گورنمنٹ کی طرف سے پوچھنے؟ نہیں جی، ابھی تک خان صاحب کو ہماری خبر بھی ہو چکی ہے، وہ یہاں سے کئی بار گزر بھی چکے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔
جی یہ تھے خلیل صاحب جن کا کہنا تھا کہ ہم نے بار بار احتجاج کی کال دیے خیبر پختونخوا میں بھی، اور اب مجبوراً دوسری دفعہ ہمیں یہاں پہ آنا پڑا ہے. ہمارے جو بھی موقف ہیں ان کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. گورنمنٹ کا کوئی بھی ملازم ہو، عہدیدار ہو، یا کوئی بھی بندہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں آیا ہے. جی ناظرین، گریڈ 3 سے لے کر لیکچرر اور عہدیداران کی آپ نے بات سنی. ان کا موقف یہ تھا کہ ہم لوگ کا سمپل یہ ہے کہ 2009 سے جو ہمیں کنفرم نہیں کیا ہے کانٹریکٹ ملازموں کو، ان کو کنفرم کیا جائے. ان کی جو گورنمنٹ کے طرف سے ہمارے رائٹس ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. یہاں پہ بھی گورنمنٹ پنجاب بھی پی ٹی آئی کی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے. ہماری عمران خان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ہمیں کنفرم کیا جائے، جو ہمارے حقوق ہے ہمیں دیے جائیں. 3 دنوں سے ہم لوگ یہاں پہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری جو بھی موقف ہیں ان کو سنا جائے اور ان کے مطابق جو ہے ہمارا فیصلہ کیا جائے. اگر اس طرح نہیں ہو سکا تو ہم لوگ اپنے پروٹیسٹ احتجاج کا دائرہ اور وسیع کریں گے. کیمرہ مین منیب کے ساتھ میں ہوں آصف علی عباسی، A1 TV اسلام آباد.